الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا سيما من التحقيق مقصد التحقيق المولى الامام المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله الأصحاب الذين بربن بالله والوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياة والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سادة الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين حبيبنا الغالب رضي الله وجهه يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يغفر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللہ کا احسان ہے کہ یہاں کو جمعے کی نماز میں توفیق بخشی ہے. میرے بھائیو، جمعہ کی نماز افضل عبادت ہے. جو شخص جان بوجھ کر جمعے کی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے دل پر ایک قیامت کا لگا دیتا ہے اور وہ آدمی جنت کا راستہ ڈھونڈ جاتا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا، جو شخص خشوع و خضوع سے جمعے کی نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ جمعے کی نماز کی برکت سے اس کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس میں ایک اشتباہ یہ موجود ہوتا ہے کہ کیا اتنے سالوں میں بندے نے جمعے کی نماز یا فرض یا زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی؟ بھائی ہم یہ بات سوچتے ہیں نا، تو کیا وہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ تو علماء نے تصریح کی ہے کہ جس کی فرض نمازیں رہتی ہے وہ آدمی فرض کو قضا حالت میں ادا کرے پھر اس کا ازالہ ہو، اور جس کے شخص کے ذمہ زکوٰۃ ہے وہ شخص جو پیچھے وقت گزر گیا اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے پھر توبہ استغفار کرے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ شاء یرحم و یہ شاء الیہ تقربون، کو جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف فرما دے. تو اللہ چاہے جیسے مرضی کسی کو معاف فرما دے، لیکن جو علماء نے تصریح کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے نماز کے علاوہ یا اگر آدمی نے قتل کیا ہے تو قتل جو ہے وہ جب تک کہ اس کا قصاص نہیں دیا جاتا، اس کا بدلہ یا کہ وارث اس کو معاف نہیں کر دیتے. تو بات یہ بتلائی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی کی فرض نمازیں رہتی ہیں تو وہ جو ہے کوشش کرے کہ جس جگہ پر سنتیں پڑھی جائیں گی وہاں پر وہ قضا فرض نماز پڑھے. علماء احناف نے لکھا ہے کہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو تہجد کی نماز میں اگر وہ قضا نمازوں کو ادا کر دے تو اس کی تہجد بھی ہو جائے گی، قضا نمازیں بھی اس کی ہو جائیں گی. اور جو آدمی ادا کرتے کرتے مر جائے گا، یعنی کہ اس کے ذمہ 60 سال کی نمازیں ہیں لیکن وہ تیسرے دن اس کو موت آ گئی، تو اللہ اس کی نیت سے بندے کو اٹھائے گا کہ اس نے ادا کر لی ہے ساری. اور اسی طرح جس کے ذمہ حج ہے، فرمایا میرے پاک نبی نے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ حج نہیں کرتا تو چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے،
تو اگر وہ مر گیا تو اس کا حج بدل ادا کیا جائے اس کے قرآن کی طرف۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ترغیب دینی چاہیے بندے کو کہ اگر آدمی نے اسلام قبول کر لیا ہے، چلو وہ اسلام میں آیا تو اب اس کے اوپر اسلامی احکامات نافذ ہوں گے، لیکن جو آدمی اسلام کے اندر پورا ہو گیا وہ کوشش کرے گا ازالہ کرنے کی، اللہ اس کی نیت سے بندے کو اٹھائے گا قیامت میں، کیونکہ جہدی الیہ من ینیب، فرمایا کہ میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو آدمی میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میری طرف ایک بارش پڑتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف چل دیا گا۔ یہی قرآن کا حکم ہے کہ جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگوں ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور یہ جو پہلے سود کا کاروبار کرنے والے تھے، بڑا سودی کاروبار تھا نبی سے پہلے، پھر اسلام کے بعد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم اب مومن بن گئے ہو تو اللہ کے اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ کام چھوڑ دو۔ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن، پھر فرمایا کہ وَإِن فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے تمہارا مال تمہارا ہی ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے آپ نے کاروبار کیا آپ کے پاس پیسہ جمع ہو گیا، اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا مال تمہارا ہے تمہاری توبہ کرنے کے بعد۔ تو یہ بڑا بڑی حکم ہے کہ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتا ہے۔ فرمایا میرے پاک نبی نے کہ لوگوں سن لو، سود جس قدر بھی زیادہ ہو جائے لیکن کم ہی رہے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ ٹھیک انسان ہے غلطی میں پڑ جاتا ہے، وہ انسان کسی لالچ میں ان چیزوں کو شروع کر دیتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس میں کیا ہے کمی ہے، اور بڑی شدت سے اس کو روکا کہ مسلمان جو ہے کہ تجارت کرے، الا تکون تجارتا عن تراض منکم لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، بھائی سیدھا حکم ہے کہ جائز تجارت کرو، مل جل کے کھاؤ پیو، عن تراض منکم، راضی ہو کر کاروبار کرو، کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ سود عام ہو جائے، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشمی لباس پہنا جائے، وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ، شراب کو حلال سمجھا جائے گا، تھوڑا پہنا جائے گا، اور امانت مغرمہ، امانت کو ہے لوگ، ایک امانت ہوتی ہے اس کو واپس کرنا ہے، لیکن لوگ کہیں گے بھائی دبا جاؤ اس کو، وہ زکات مغرمہ، اور زکات کو چٹی سمجھا جائے گا، وہ تو علم الغیر الدین، دین کی تعلیم کو چھوڑ کر لوگ دوسرا علم حاصل کریں گے، یعنی کہ دین کو سمجھیں گے۔ یہ جیسے آج ہمارا دور ہے، کہتے ہیں کہ بچے کو PhD کراؤ، انجینئر ڈاکٹر بناؤ، ٹھیک ہے نا، دین کی تعلیم کو لوگ سمجھیں گے یہ تو ملا گیری ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ مولوی پنڈ کا 14ویں کمی بڑھ جائے گا، بھائی اپنے بیٹے کو یہ مولوی بنانا چاہتے ہو جو رات کو برات اٹھا کے لوگوں کے دروازوں میں جا کر اپنے لیے بندوبست کرے گا، بھائی یہ دین اسی طرح سے چلتا ہے۔ اگر دین کی برکات ہم نے لینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، تو یہ اہل صفہ کے نبی کے دور کے جو لوگ اہل صفہ تھے وہ بیچارے بڑے ہی غریب تھے، اور صدقے کا مال آتا ان کو دیا جاتا۔ دوسرا مال یہ دین اسی طرح سے پہنچا ہے، بڑے بڑے لوگ گزرے جو رات کو روٹیاں مانگ کے گزارا کرتے تھے لیکن قرآن و حدیث پڑھا کرتے تھے، کوئی عیب نہیں ہے، روٹی کا مانگنا، روٹی کا دینا کوئی عیب نہیں ہے، کیوں کوئی زیادتی سے کسی کے ساتھ روٹی یا ان کا کھانا نہیں اٹھاتا اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ وَتُعَلِّمُ الْغَيْرَ الدِّينِ، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ
غیر دین جو ہے اس کا علم پڑھنا لوگ فخر سمجھیں گے. واسا ہوں اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے. وادرا صدی کا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو دور کے لوگ ہیں انہیں لوگ اپنا سمجھیں گے. وقت آبا ہو، ماں باپ کو کہیں گے یہ تو میرے باری وارث ہی نہیں ہے. وقت آبا ہو، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. جیسے آج بچہ بڑھ جائے، بڑا بن جائے، تایا چاچا اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے پنڈ کا ایک ملازم ہے. اپنے باپ کو لوگ کہتے ہیں ہمارا ملازم ہے. واترا صدی کا وقت آبا ہو، یہی وہ چیزیں ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کانا سادن قبیلہ فاسقہ ہو، بڑے بڑے فاسق لوگ تمہارے سردار بن جائیں گے. وکانا رئیس امت انصارہ، جو سب سے بڑے ذلیل لوگ ہوں گے وہ تمہارے امیر بنیں گے. وکانا رئیس امت انصارہ برتفا بالاسواد بالمساجد، مسجدیں جو ہے شور شرابے کی علامت بن جائے گی. مسجدوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. مسجدوں میں لوگ جو جہاں کا دنگا فساد لا کر لوگ مساجد میں کیا کریں گے. غیر دین کی آواز مسجد کے اندر سے بلند ہوگی. وشربت الخمور ولبس الحریر ولا نخاذ الحمۃ ولا. یہ اس دور کے لوگ اپنے بزرگوں کو گالیاں دیں، جو پہلے گزر گئے ان کو لوگ برا بڑا کہیں گے. نیک لوگوں کی لوگ توقیر کرنا چھوڑ دیں گے، بلکہ وقت آئے گا کہ وقت کے نبیوں کو لوگ گالی دیں گے. فرمایا کہ سود کا کاروبار عام ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا بھائی یہ دیکھو میں انٹری پٹیشن کر رہا ہوں، کوئی جو چیز نقل ہے ہم اسی کو ہم بھی گنہ گار ہیں، آپ کی طرح ہی ہیں. ہم کو اتنے پاک باز یا پارسا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر. فرمایا میرے پاک نبی نے کہ ایک بات کو آگے پہنچا دو، ہو سکتا ہے سننے والا تم سے زیادہ عمل کرنے والا، ٹھیک ہے نا، تم سے بڑا بھی کوئی فقیر ہو سکتا ہے. فرمایا جب ایسا وقت آئے گا میرے پاک نبی نے فرمایا یہ لوگ آپ سنو گے کہ ان کی شکلیں بدل گئی ہیں ان کی شکلیں، زمین پھٹ چکی ہے. خدا کا عذاب اس طرح سے اترے گا جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. زلزلے آئیں گے دنیا میں، تباہ کاری ہوگی، اس وجہ سے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں میں نے تم کو ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا، تمہاری نسلیں بنائی، وقبائل، تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو متقی ہے. بھئی یہ سرداری کا معیار ہے، ٹھیک ہے نا، سرداری یہی ہے نا، بڑا آدمی وہ ہے جو پرہیزگار ہے. بھائی دیکھو بڑے بڑے ابھی لوگ، بڑے بڑے اور بھی رئیس لوگ ہیں، لیکن اپنے وقت کے دور میں نیک لوگوں کی لوگ جوتیاں اٹھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے، یہ سلطان غیاث الدین بلبل، اس نے بڑی دفعہ میسج بھیجا کہ میری بیٹی کے ساتھ تم شادی کر لو. یہ حضور غوث اعظم وقت کے بڑی ہے اور بادشاہ وقت ان کے سامنے جو ہے نگاہ جھکا کے بات کیا کرتا، ٹھیک ہے نا. یہ سلطان مخدوم علی حجویری ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ سلطان محمود حضرمی ان کی آل اولاد افغانستان سے چل کر لاہور میں آ کر حضور داتا گنج بخش کے دربار سے آ کے حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. اور گورنر لاہور مومن خان مومن جس نے کہا تھا یہ لاہور کا گورنر ہے، فرمایا کس جگہ پر حضور داتا گنج بخش کے دربار پہ حاضری دینے والے اپنی لا کے جوتیاں اتارتے ہیں، مرنے کے بعد میری قبر کو
تو جوتیوں کی جگہ پہ بنایا گیا۔ بھئی یہ نیک لوگ تھے نا، ان کے سامنے دنیا جھکتی تھی، ان کے سامنے یہ وہ نیک لوگ تھے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کو اپنا امام مانا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایسے بڑے تھے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھاما، ٹھیک ہے نا۔ یہ خلیفہ مستنجد بدہ ہے، اس نے اکٹھا کیا مال لا کر حضور غوث اعظم کے سامنے لا کے نذرانہ رکھ دیا۔ حضور غوث اعظم نے تھیلیوں کو نچوڑا، اس کے اندر سے خون کی لکیریں، خون کی بوندیں، خون کی دھاریں نکلی۔ آیا اے خلیفہ بکت، یہ لوگوں سے مال اکٹھا کر کے ناجائز لوگوں پہ ٹیکس لگا کر وہی نذرانہ لا کر تو میرے دربار میں پیش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم بند کر دے، اس طرح سے زیادتی لوگوں کے ساتھ مت کر۔ تو میرے بھائیوں یہی میسج تھا کہ واقبا الہ تعارف ان اکرامکم ان اللہ یتقون، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے، ایسے ہی ہے نا، پرہیزگار بڑا۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو پل صراط سے نہیں گزرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ فرماتے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی پرہیزگار ہے میں اسے نجات دوں گا پل صراط۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالم لوگ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں گر پڑیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، لوگوں تم دیکھو گے اس دن کہ لوگ کس طرح سے گھٹنے کے بل گرے ہیں، کس طرح سے رنگ رنگ کے چلتے ہیں۔ آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، باپ بیٹے سے کہے گا میری اتنی نیکیاں کم ہیں مجھے دے دے، بیٹا کہے گا اگر میں تجھے دے دوں گا میرے پاس کیا بچے گا۔ کوئی سائے کے بعد کوئی چچا کے پاس آج ہاتھ جوڑ دیے، خامد کہتا اپنی بیوی سے کہ مجھے تھوڑی سی نیکیاں دے دے قیامت کے دن، وہ رو کے کہتی ہے میں تجھے دے دوں گی میں کدھر جاؤں گی۔ یہ ہے اللہ انصاف بینکم، اللہ فرماتے میں نے تمہارے رشتے توڑ دیے، آج کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے تمہارے اعمال کے۔ بھئی یہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا نا، بھئی ہم تو خوش ہو جاتے ہیں، بھئی کڑوی بات ہمارے ساتھ مت کرو۔ بھئی آج تیرا تو بھلا کرنے والا وہ ہے نا جو آج تجھے صحیح بات بتلاتا ہے، تیرے عیب دیکھ کے جو تجھے کچھ نہیں کہتا وہ تیرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو تجھے کچھ نہیں نہ بتلاتا وہ تجھے اہمیت نہیں دیتا، اگر تجھے اہمیت دیتا تو سچی بات تجھے بتلاتا بھائی یہ تیرے لیے بات اچھی نہیں ہے، چنگی نہیں ہے۔ بھائی آج تو لوگ کہتے ہیں بھائی جہنم میں جائے، بندے کہتے ہیں بھائی اپنا دامن بچاؤ تجھے کیا ہے، کوئی جاتا ہے جہنم میں تو جائے۔ میرے بھائیوں سارے آدمی مسلمان جتنے بھی ہیں ان کے دل میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے پاک نبی نے ایک یہودی کا بیٹا فوت ہو رہا تھا، نبی چل کے آئے، کھڑے ہو گئے، تعلیم دی تبلیغ کی، بچہ مسلمان ہو گیا۔ نبی واپس پلٹے تو بڑے خوش تھے، صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو زندگی میں اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا آج خوش ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ جہنم کی آگ میں جانے سے بچ گیا، کیا میں خوش نہ ہوں؟ یہ بھائی ہم تو لوگ نام لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی ہم عاشق ہیں، عظمت مصطفیٰ کو مانتے ہیں، عزت مصطفیٰ کو مانتے ہیں، حرمت مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ تیری حرمت تیری عزت کا پتہ اس وقت چلے گا جب کوئی امر کوئی حکم تیرے سامنے پیش ہو، پھر تو نبی کی مان، پھر نبی خوش ہوگا تجھ سے کہ یہ میرا امتی ہے۔ بھائی ہم نام بھی لیتے جائیں اور ڈنڈی بھی مارتے جائیں، نام بھی لیتے جائیں، چھرا بھی پھیرتے رہے، ڈنڈی بھی مارتے جائیں۔ بھائی لوگوں کے ساتھ یہ مسلمان گھرانے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بھائی ایک پڑوسی چلا گیا، وہ گھر کے اندر 7 تالے لگا کے گیا، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ مسلمان گھرانے ہیں۔ بھائی تالے لگانے کی کیا ضرورت تھی جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ بھائی تیری غیر حاضری میں تیرے محافظ ہونے چاہیے تھے وہ، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی
لوگ تو دن دہاڑے سیڑھیاں لگا کے گھروں کے اندر سے عورتوں کا زیور اتار دیتے ہیں، دن دہاڑے کوئی معاف نہیں کرتا، لوگ دن دہاڑے جا کر تمہارے گھروں کے اندر صفائی کر دیتے ہیں۔ بھائی لوگ تو ایسے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بندہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے قرآن مجید نیچے جمع جوڑ کے ہمارے پاک اوپر کھڑا ہو کر اس نے مسجد کا کلام اتارا چلا۔ میرے بھائی یہ اعمال ہے بندے کے اندر آ جاتے، انسان کی کمزوری ہے۔ وقال الانسان ضعیفا وقال الانسان کفورا وقال اکثر شیء جدلا، یہ بندے کے اندر کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ کے سامنے جھک جائے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی آدمی اگر، یہ دیکھو یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی جو ہر رات کو ایک نئی عورت لا کے اس کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، ہر روز ایک نئی عورت۔ ایک رات ایسا ہوا، ایک عورت آئی، اس نے کہا میں بدکار عورت نہیں ہوں، بری نہیں ہوں، یہ غربت کھینچ کر مجھے تیرے دروازے پہ لے آئی۔ اس آدمی کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، اللہ سے ڈر گیا، اس نے اپنا ارادہ بدلا، نیت بدلی، اس عورت کو بڑی عزت سے اکرام سے سر پہ چادر رکھی، فرمایا جا تو میری بہن ہے، اسے معاف کر دیا، وہ چلے گئی۔ خدا کے خوف سے ڈرا، اتنا ڈرا کہ کہنے لگا کہ بڑی زیادتیاں کی میں نے لوگوں کے ساتھ، کس کس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، کس کس کی عزت کو میں نے داغدار نہیں کیا، مر گیا۔ اس کے دروازے پہ لکھا تھا صبح ان اللہ قد غفر للکفل، کہ لوگوں اللہ نے اس کفل کو معاف کر دیا ہے۔ بھائی یہ خدا ہے نا، جیسے تمہارے ذہن کے، اگر تمہارا خدا بھلا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں وہی ہدایت دیتا ہے، ہدایت تو اللہ کی ہے نا، بندہ تو کوشش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرو، روزانہ 70 مرتبہ۔ ہماری توبہ ٹوٹ گئی، تم نے 1000 مرتبہ کی، زندگی کی رمق باقی ہے، پھر توبہ کرو۔ یہ سورج نکلتا ہے، ہمیں صدا دیتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا، خدا کا خوف تھا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں وہ خدا تو بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کیے تھے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا، لیکن انہی تمثیلوں کو، انہی واقعات کو پڑھ کے ہم کہیں کہ بھائی ہم بھی بخشے جائیں گے۔ میرے بھائیوں ہو سکتا ہے کہ نہ بھی بخشے جاؤ، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ ایک آدمی، ایک بھائی اس کا نیک تھا، ایک غریب تھا۔ جو نیک آدمی تھا نا وہ اوپر رہتا تھا، نیچے جو بھائی تھا وہ شراب پیتا، زنا کرتا، بدکاری کرتا۔ اوپر جو بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا میں نیچے جا کر نا بھائی کے حالات معلوم کرتا ہوں، اور جو نیچے والا بھائی اس کے دل میں خشیت پیدا ہوئی، وہ کہتا تھا میں اوپر جاؤں بھائی کے پاس جا کر توبہ کروں، اور جو اوپر والا کہتا میں نیچے جاتا ہوں حالات معلوم کروں، بڑی لذت والی زندگی ہوگی۔ اس کے ذہن کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے سوچا کہ میں بھی جا کر زندگی کی رنگینیاں دیکھتا ہوں۔ اب دونوں، اوپر والا بھائی نیچے والا اوپر چڑھ رہا تھا، راستے میں ٹکرائے، ایک بھائی نیچے گر پڑا۔ وہ جو اوپر والا نیک صحبت والا تھا وہ برے کی صحبت میں نیچے آ کے گرا، اور جو نیچے والا تھا یہ اوپر چڑھا۔ تو اللہ نے نیک کو جو ہے اس کو جہنم میں بھیج دیا، اور جو برا تھا اس کی نیت اچھی ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا، بھائی اللہ نے بڑے بڑوں کو معاف فرما دیا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے میں نے پچھلے جمعے ویشی کا واقعہ بیان کیا، اس نے کہا میری امید نہیں ہے بچنے کی، اور میں نے تو امیر حمزہ کو اس طرح سے مارا، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے کان اتار دیے، اس کا دل نکال دیا، میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو ایمان لے کر آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا، پھر اس کا بھیجا۔ دوسری دفعہ کہ اللہ لا یغفر یشرک یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بخش دے گا سوائے مشرک کے، وہ پھر بھی نہیں آیا۔ تیسری دفعہ یہ آیت بھیجی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں اللہ کی رحمت سے اور اتنے گناہ کرو، میرے پاک نبی کا حکم ہے زمین کو آسمان کو گناہوں سے بھر دو۔ بھائی کتنی کیپیسٹی تمہارے اندر ہے، تم کتنے گناہ کر لو گے؟ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، زمین کے ذرات کو آسمان کو، تم بڑی وسعت ہے، گناہوں سے نہیں بھر سکتے۔ میں بھی اگر تم ایسا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم شرک نہ کرنا، میں پھر بھی بخش دوں گا، مشرک کو نہیں بخشوں گا، میں مشرک کو نہیں بخشا جائے گا۔ بھائی مسلمان مشرک نہیں ہوتا، جو کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو مشرک نہیں کہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کوئی اپنے عقیدے میں مبالغہ کرتا ہے تو مجموعی طور پہ سب پہ وہ چیزیں لاگو نہیں ہے۔ کسی کا انفرادی عمل ہے کہ وہ خدا جیسا کسی کو سمجھے، خدا کی صفات جیسا کسی کے اندر پیدا کرے، یا یہ کہے کہ خدا تو اولاد نہیں دینا چاہتا تھا، فلاں کی وجہ سے اولاد ملی، یہ کفر ہو جائے گا۔ خدا نہیں سنتا، فلاں سنتا ہے، یہ تیرے عقیدے کے اندر مبالغہ ہے جو تجھے مشرک بنا دے گا۔ اور میرے بھائی تیری فریاد کو خدا سنتا ہے، تیرا سجدہ خدا کے لیے، تیرا رکوع خدا کے لیے، تیری تسبیح خدا کے لیے، تیری حمد خدا کے لیے۔ اولاد خدا دیتا ہے، دکھ خدا دیتا ہے، تقدیر اچھی بری خدا ہے۔ ساری کائنات میرے خدا کی غلام ہے، محتاج ہے، وہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، لاکھ سجدے کر تو۔ یہ جو ہم لوگوں مسلمانوں کہتے ہیں نا فلاں مشرک ہے، منافق ہے، یہ ہم نعروں میں کہتے ہیں، کسی کے کہنے سے منافق مشرک نہیں ہو جائے گا۔ بات میری سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن بندے کو پتا ہے کہ میں کس جگہ پہ شرک کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پہ عیب مت لگاؤ۔ لا تنابزوا بالالقاب، گندے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مال کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ کسی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ یہ حکم ہے نا قرآن میں۔ فرمایا میرے پاک نبی نے، یہ قد افلح المومنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے نماز میں خشوع و خضوع کیا، ٹھیک ہے نا، اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بری باتوں سے بچا، امانت کی حفاظت کی، زکات دی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ نیک اوصاف پیدا کرو، نیک اوصاف کی تبلیغ کرو۔ کوئی آدمی برا ہے بھی تو اس کے نقائص کو، اس کے عیب کو تشہیر مت دو۔ میرے پاک نبی کا حکم ہے نیکی کی بات آگے بتلاؤ، کسی کے برے عیب کسی کو مت بتلاؤ، کسی کی مشہوری مت کرو، کسی کے اندر خامیاں موجود ہیں لوگوں کو مت بتلاؤ، اپنی خامیاں دور کرو۔ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے ساری غلطیوں سے توبہ کر لے۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔
انہیں پاک نہیں کرے گا۔ کہا یا رسول اللہ کون سے آدمی ہے؟ فرمایا کہ ایک بوڑھا آدمی جو بوڑھا ہو گیا لیکن بدکاری نہیں چھوڑی، ظالم بادشاہ، اور تیسرا غریب آدمی جو متکبر ہے۔ بھئی ایک تو غریب ہے پھر تکبر کرتا ہے، بھئی غربت جو ہے یہ بھی ایک عیب بن جاتا ہے، تو غریب تھا اللہ کا شکر ادا کرتا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سامنے جھک جاتا، لیکن جو غریب ہے تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ بات نہیں ہوگی، لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ لا یزکیہم۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں ہیں، ہم قرآن اور حدیث جو پڑھا ہے ہم نے تھوڑا بہت بیان کر دیتے ہیں، بھائی ہم سبھی کے جیسے ہیں، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، ہماری بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو، ہمارے ایٹیچیوڈ سے، رویے سے یا تلخ بات سے، تو میرے بھائیوں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ہٹ کیا جائے، نہیں میرے بھائیوں، ہم یہ بات ایک دوسرے کو بتلائیں گے نا تو اللہ کبھی تو ہدایت دے دے گا۔ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، میرے پاک نبی کا حکم ہے کہ لوگوں نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنے بستر پر پڑا ہے، اس کی موت قریب ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ باتیں آ جائیں، میں توبہ کر لے۔ بھائی یہ علم کی باتیں جو ہے نا اس کو سیکھنا چاہیے، اپنی آل اولاد کو سکھانا چاہیے، یہ میرے پاک نبی کا پیغام ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسا فلسفہ حیات نہیں ہے، یہ اسلام ایسا فلسفہ حیات نہیں ہے جو کتابوں کی نظر ہو گیا، یا آپ یہ سمجھے یہ قرآن کا علم، یہ حدیث کا علم، یہ ایسا فلسفہ ہے کتابوں میں لکھ دیا گیا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس قرآن کے نظریے کو، اسلام کے نظریے کو پوری دنیا میں رائج کر کے ثابت کر دیا کہ یہ اسلام قابل عمل ہے کہ نہیں بھائی؟ حضرت عمر نے ثابت کیا کہ نہیں؟ کوئی ایک حکم بتلاؤ امیر المومنین نے قرآن کے خلاف کیا ہو، یا کوئی آدمی سمجھے کہ قرآن کا حکم نہیں چل سکتا۔ عمر ابن خطاب نے قرآن کے علم کو نافذ کر کے دکھلایا۔ اللہ سے دعا ہے